عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، عزیز طالب علموں اور قابل احترام ماؤں بہنوں، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس نے ہمیں سب سے بہترین اپنی خلق انسانوں میں سے بنایا اور اس نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں کی، احسانات کیے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ایسا نظریہ دیا کہ جو قرآن و سنت ہمارا معیار ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہر بندے کو ایسی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ محترم بھائیوں، پچھلے جمعے کے اندر میں نے یہ چیز بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم الحرام جو تھا اس کی کیا حیثیت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے محرم الحرام مہینے کے بارے میں مسلمانوں کی کیا رہنمائی فرمائی تھی۔ آپ نے اور ہمارے پروردگار اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو روزوں کا مہینہ کہا۔ رمضان کے بعد سب سے افضل اس مہینے کے روزے ہیں۔ آپ نے کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت کا، اور خصوصاً یوم عاشوراء 10 محرم جو تھا اس کا روزہ رکھوایا، فرض کیا، اور پھر بعد میں اس میں جو تبدیلی آئی یہ سب کچھ آپ کو پچھلے جمعے کے اندر میں نے گوش گزار کیا تھا کہ محرم الحرام اور عاشوراء کا نبوی زمانے میں سٹیٹس کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی۔ آج بھی ٹاپک بہت سارے ہیں، لیکن جو سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق اور باقی چیزیں ہم اس کو الگ سے ذکر کریں گے۔ آج موضوع پچھلے موضوع کا تتمہ ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کیسا تھا اور آج اس کا اگلا سٹیپ ہے کہ آج محرم الحرام کیسا ہے، آج ہم محرم الحرام کو کیسے گزارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا، کیا سکھایا، دین ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں، اپنا جائزہ لے سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، دین میں جو غلو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی۔ غلو کی وجہ سے پہلی امتیں تباہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر 77 نمبر آیت میں کہا، یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے احکامات اور حدود سے آگے مت جاؤ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ تم سے پہلے بھی لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے گمراہ کیا بھی اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے جب انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کو چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی یہی نصیحت ہے کہ غلو مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مجھے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ کینکریاں پکڑ کے لاؤ۔ تو کہتے میں گیا تو چھوٹی لوبیے کے دانے جتنی 3 کنکریاں لے کر آیا۔ آپ نے جمرات کو کنکریاں مارنی تھی، تو جب میں لے کر آیا آپ نے فرمایا، اس طرح کی کنکریوں سے جمرات کو مارا کرو اور بڑے بڑے پتھر مت اٹھاؤ، غلو مت کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اپنی مرضی سے دین میں ایکسٹینشن کر کے بڑھانا مت۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلی امتیں برباد ہوئی تھی دین میں غلو کر کے۔ تب آپ نے یہ نصیحت فرمائی اور کہا، یہ اتنی ہی کینکری مارنی ہے، اینٹیں اٹھا کے، پتھر نہیں مارنے، جمرات بلاسٹ نہیں کرنے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ہر معاملے میں غلو سے بچنا ہے، حد سے نہیں بڑھنا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جس سے مرضی سوال کریں، نیٹ پہ جائیں، کتابیں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم الحرام کیسے گزارا جاتا تھا اور آج کیسا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دین تو ختم ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اس کے بعد دین میں اضافہ نہیں، تو یہ چیزیں کیسے آ گئی؟ جب آپ غور کریں گے تو قرآن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشین گوئی پہلے سے بتا دی ہے۔ میں آپ کے سامنے آج صرف 3 پوائنٹ رکھوں گا۔ نمبر 1، آج محرم الحرام ہمارے گرد و نواح میں کیسا تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، محرم الحرام کا یہ سٹیٹس کن لوگوں نے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا پیشین گوئی کی تھی۔ اور نمبر 3، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ دیکھیں اپنے ماحول میں، گرد و نواح میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ محرم الحرام جو ہے شاید یہ کوئی ماتم کا مہینہ ہے، خود کو پیٹنے کا مہینہ ہے، زد و کوب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا مہینہ ہے، زنجیر زنی کا مہینہ ہے، تلوار بازی کا مہینہ ہے۔ اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ بازاروں کے اندر مرد و خواتین آپ کو ننگے پاؤں نظر آئیں گے، مخصوص لباس کے اندر،
کوئی سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، کوئی سر کے بال نوچ رہا ہے، کوئی گریبان پھاڑ رہا ہے۔ تو جب یہ چیز آپ دیکھیں گے تو آپ نے سوال کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ مہینہ ایسا تھا؟ کیونکہ ہم سب نے کلمہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے نا۔ آج یہ مہینہ ماتم نوحے کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ہاں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ شاید اسلام میں محرم جو ہے وہ ماتم اور نوحے کا مہینہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے سانحہ ہوئے، حادثے ہوئے۔ احد میں 70 شہداء جو ہیں صحابہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ قاری قراء کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ ان کا کیا گیا، لاش کے بھی ٹکڑے کیے گئے، سینہ چاک کیا گیا۔ آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں وفات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے اس نے آپ کے ہاتھوں میں اپنی جان دے دی۔ آپ علیہ السلام نے کئی صحابہ کے لاشیں اٹھائے، لیکن پوری زندگی میں مکی دور چھوڑیے، مدنی دور دیکھ لیجئے، 10 سال میں ایک دفعہ بھی مدینے میں ایسے ہوا، اگر تو ہوا تو یہ دین ہے، اور اگر نہیں ہوا تو یہ کیا ہے؟ اگر ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارے عمل کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے گزری، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اب آگے چلی جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی اللہ تعالیٰ کے شیر تھے، سپاہ سالار تھے، خود مجاہد تھے، بہادر جنگجو تھے، سینکڑوں اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ہزاروں کے جنازے پڑھائے، غم کے عالم کتنی دفعہ آئے ان کی زندگی میں۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جلوس نکالا، کوفے میں جلوس نکالا، ایک دفعہ کسی کو ساتھ لے کر گئے ہو، تو انہوں نے جب یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں یہ معاملات نہیں ہیں جو ہم نے ڈال دیے ہیں۔ ایک تو وہ عمل کیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہے، اور اس مہینے میں کیے جو اللہ کا مہینہ تھا، حرمت والا، جو روزوں کا مہینہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنی تھی، ہم نے الٹا اللہ کی تعلیمات کو پامال کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پامال کر دیا۔ ہم نے ایک مسلمانوں کی روایت جو تھی صبر والی، اس کو ختم کر دیا۔ مجھے بتائیے، کیا اسلام کی ہسٹری غم سے، پریشانی سے، شہادتوں سے، مصیبتوں سے بھری ہوئی نہیں؟ کیا وہ دن کم تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی؟ کیا امت کے لیے وہ غم کم تھا؟ جن کی وجہ سے سب کو مرتبے ملے، صحابہ عزت والے ہیں، تو کس کی نسبت سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ اہل بیت کو بڑی عزتیں ملی ہیں، کس کی نسبت سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ جتنے مسلمانوں میں بزرگ ہستیاں جتنی گزری، جتنے بڑے ائمہ دین گزرے، کس وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ تو جس دن وہ کائنات سے چلے گئے، اس دن مدینے کا کیا عالم تھا؟ کیا اہل بیت اور اصحاب رسول میں سے کسی نے بھی اپنے بال نوچے، اپنا گریبان چاک کیا، ننگے پاؤں مدینے کے چکر لگائے، مخصوص لباس کے اندر مخصوص الفاظ پڑھے؟ کیا اپنے جسم کو کسی نے پیٹا، اپنے آپ پر زنجیر زنی کی، اپنے جسم پہ جو ہے وہ چاقو خنجر چلائے کسی نے آج تک؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے کیوں کیا؟ سوال یہ ہے میرے بھائیوں، آج محرم کیسا ہے، ان کے زمانے میں کیسا تھا؟ تکلیفیں کتنی آئیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو
عین نماز کے وقت نماز پڑھاتے ہوئے خنجر مارے گئے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور طاقت اور سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود گھر کے اندر مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام کی کتنی ہسٹری ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی غم کم نہیں ہے۔ ہمارے دل سے پوچھیں ہمیں کتنا دکھ ہے کہ نبی کی آل کو شہید کیا گیا اور اس میں مسلمان ہی شریک تھے اور قوم تھے جنہوں نے اسلام کے لبادے اوڑھے ہوئے تھے۔ صحابہ پر جنہوں نے ظلم و ستم کیا وہ بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہوئے تھے۔ اہل بیت میں جنہوں نے ظلم و ستم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ پشین گوئی کی تھی غدیر خم کے موقع پر کتاب اللہ کو اور نبی کے اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ یہ بھی تکلیفیں ہیں لیکن اس تکلیف میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے آنے والی مصیبت کے اوپر مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان کو مصیبت کے وقت تکلیف کے وقت کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ اس کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ ہمیں دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو مصیبت آتی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بیٹا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور کوئی بچہ زندہ نہیں بچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹیاں زندہ رہی تھی، اس کی ہاتھ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی لاش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کہا دل میں غم ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم نے کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ ہماری مسلمانی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا تھا یہ ابھی پہلی چیز ہے کہ محرم ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں آج محرم ماتم کا مہینہ، زد و کوب کا مہینہ اور خود کو پیٹنے کا مہینہ، نوحے کا مہینہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کے اوپر صبر کیا، آپ کے اہل بیت نے صبر کیا، اصحاب رسول نے صبر کیا، قرآن اور حدیث نے ہماری صبر کے اوپر تعلیمات کی اور ہمیں سکھایا مصیبت میں کیا کرنا ہے۔ مومن کی غمی خوشی اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے، اس کی مرضی سے نہیں چلتی۔ اگر ہم اپنی مرضی سے نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے نہیں چلتے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہم نے اس حرمت والے مہینوں میں وہ کام کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم شریف میں 934 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں 4 چیزیں ایسی ہیں جسے میری امت نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے کہا 4 چیزیں ہیں میری امت اسے نہیں چھوڑے گی، مجھے ڈر ہے یہ نہیں چھوٹیں گی، اور وہ 4 چیزیں گنوائی۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 اپنے خاندان پہ فخر کرنا کہ میری ذات فلاں ہے۔ نمبر 2 اپنے آباء و اجداد کے کارنامے ان کے اوپر فخر کرنا۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا ستاروں کو دیکھ کر بارش کا حساب لگانا اور کہنا کہ بارش آئے گی ہمارے اوپر، اور کہا نمبر 4 فوت ہونے والے کے اوپر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، زد و کوب کرنا۔ یہ جاہلیت کے کام ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری امت یہ چھوڑے گی نہیں، اور صحیح بخاری شریف میں لفظ موجود ہیں 1294 نمبر پہ روایت جا کے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا لیس منا، کہا ہمارے طریقے پہ نہیں، ہم میں سے وہ نہیں ہے، لیس منا من لطم الخدود، جس نے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے مصیبت کے وقت۔ غم تو ہے، کون کہتا ہے کہ حسین کی شہادت کا غم نہیں؟ ہمارے سینے کو چیر کے دیکھو کتنا غم ہے، نبی کے اہل بیت کو شہید کیا گیا، غم تو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی تو غم بہت بڑا تھا۔ غم تو اور بھی اسلام میں بڑے ہیں، لیکن آج تک اسلام کی ہسٹری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں نہ کیے اور مسلمانوں نے کیوں نہ کیے جو تم نے آج کی ہیں۔ میرے بھائیوں، تکلیف اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم تو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں عمل بھی وہی کرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ من لطم الخدود، جس نے
چہرے کو پیٹا، وشکل جیوبا اور گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیت اور جاہلیت کی پکاریں لگائی اور جاہلیت والی آوازیں بلند کی، فوت ہونے والے کے اوپر، شہید ہونے والے کے اوپر، اللہ کی راہ پر گزر جانے والے کے اوپر، پیچھے رہنے والوں نے اگر نوحہ کیا، ماتم کیا، خود کو پیٹا، سر پہ مٹی ڈالی، گریبان چاک کیے، اگر انہوں نے ایسا بیہیویئر کیا جو بے صبری اور جزا فضا کی علامت ہو، فرمایا ہم میں سے نہیں۔ آپ اٹھائیے، شیعہ کی کتابیں اٹھائیں، سنیوں کی کتابیں اٹھائیں، کسی ذاکر سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو کہے گا کہ ماتم کرنا درست نہیں، وہ بھی آپ کو کہے گا کہ عورتوں کا ننگے سر بازاروں میں پھرنا، ننگے پاؤں درست نہیں، وہ بھی آپ کو کہے گا کہ گریبان چاک کرنا یہ بے جو ہے نا پردگی ہے، وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ خود کو مارنا، کاٹنا، اپنے اوپر اذیت دینا یہ حرام ہے، اسلام کہتا ہے اپنی حفاظت کرو، وہ بھی آپ کو کہیں گے۔ لیکن یہ کام کون کرنے والے ہیں کوئی پتہ نہیں، یہ کیسے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ شیعہ بھی اس سے منع کرے گا، سنی بھی، آپ جس کے پاس جائیں وہ کہیں گے مصیبت کے وقت بے صبری کرنا، جزا فضا کرنا اور اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، بال نوچنا، سر سے دوپٹے اتار دینا اور اسی طرح گلیوں بازاروں کے اندر ننگے پاؤں جانا بھاگنا، اس سے سب منع کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا، اس نے بھی تو لوگوں کو اپنی طرف لے کر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریئن، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان برات کرتا ہوں۔ آپ نے کہا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، من السالکۃ، میں برات کا اعلان کرتا ہوں اس عورت سے، من السالکۃ والحالکۃ والشاقۃ، وہ جان، وہ مرد، وہ عورت جس نے سر کے بال نوچے، جس نے گریبان پھاڑا، جس نے خود کے اوپر اذیت اپنے آپ کو دی، زد و کوب کیا مصیبت کے وقت، دکھ کے وقت، پریشانی کے وقت، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور خود عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جن کو اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندہ اسلام میں وہ جاہلیت کی پکاریں دوبارہ لگائے، اللہ اور اس کے رسول نے جس سے منع کر دیا ہو وہی طریقے اسلام میں دوبارہ لگائے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ آج ہمیں دکھایا جاتا ہے، مسلمان نیو جنریشن سمجھتی ہے کہ شاید یہ نوحے کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، یہ خود کو تکلیف پہنچانے کا مہینہ ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ فرعون کے ڈوبنے کا مہینہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب سب جو ہے وہ اس مہینے میں شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی موسیٰ کو نجات ملی ہے، اور اس مہینے کو خوشی کا مہینہ ہی تصور کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو اس کا سٹیٹس کیسے بدل گیا؟ اس کی حرمت کئی سال بعد میں آنے والے واقعہ کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہوئی ہے اپنے بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بتلایا وہ دین ہے۔ آج کا مولوی، آج کا ذاکر، آج کا کوئی مبلغ کوئی حیثیت چینج نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا۔ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے حدود کو پامال کرے اور اس کو بدلے۔ آپ دیکھیں ایک اور چیز آپ کو نظر آئے گی میرے بھائیوں، آپ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں تو محرم کے مہینے کو جوڑا گیا سوگ کے ساتھ۔ سوگ کیا چیز ہے؟ سوگ، عورت کا خامد فوت ہوتا ہے تو وہ سوگ کرتی ہے، 4 ماہ 10 دن، اسے سوگ کہتے ہیں۔ وہ زینت چھوڑ دیتی ہے، وہ بدحال ہو کر، پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے کہ انتظار میں کہ وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ بیٹھتی ہے اور زیب و زینت کو چھوڑ کر سوگ مناتی ہے۔ یہ سوگ کا کانسیپٹ منبر رسول کے اوپر آپ سب لوگوں کے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ سوگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ اسلام میں مرد کے لیے ہے تو کہاں لکھا ہو؟ سوگ تو سرے سے مرد کے لیے ہے ہی نہیں، سوگ صرف عورت کے لیے ہے۔
4 ماہ 10 دن جب اس کا خامن فوت ہو. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف اٹھائیں 1280 نمبر روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں. جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، قیامت پر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان ہے اور پیغمبر کو ماننے والی ہے، فرمایا اس عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کی اجازت نہیں سوائے خامد کے. وہاں 4 ماہ 10 دن سوگ منائے. سوگ اسلام میں مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے. اور سوگ عورت کے لیے بھی کہا خامد کے اوپر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے. اس کے علاوہ باپ فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ کہا سوگ نہ کرے. بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، کوئی قریبی فوت ہو جائے، 3 دن سے زیادہ اسلام میں سوگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح بخاری شریف میں 1280 نمبر روایت اٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، ان کے پاس خبر آئی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے تیسرے دن کوئی میک اپ وغیرہ لیا، بناؤ سنگار اور اپنے چہرے پہ لگایا اور عورتوں کو کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بناؤ سنگار کی اور میک اپ کی، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس عورت کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پہ سوگ نہ کرے. اس لیے میں نے کپڑے درست کیے اور اپنے آپ کو سنوارا ہے. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے صدیوں تک سوگ، 10 دن کا سوگ، پورا مہینہ سوگ کا. اس میں شادی نہیں ہو سکتی، اس میں منگنی نہیں ہو سکتی، یہ بہت بھاری دن ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ دین تو اللہ اور اس کے رسول نے بنانا تھا. وہ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اسلام کی بنیادوں کا ہے کہ اسلام نے ہماری تربیت کی ہے. یہ مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پر ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں. مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے کہ جو مرضی کوئی اپنی مرضی سے کرتا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کیا سمجھے گی، آنے والے بچے کیا سمجھتے ہیں. آپ میں سے کتنے ایسے بندے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ حرمت محرم کی جو تھی وہ تو کائنات جب سے بنی ہے تب سے ہے، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے. ہماری آنے والی نسل سمجھتی ہے کہ شاید کربلا کی وجہ سے محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہینہ رونے کا ہے. مسلمانوں کی جنریشن تباہ ہو رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ مہینہ سوگ کا ہے؟ آج ہم کیسے دین میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ آج ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں خوشی نہیں ہو سکتی؟ آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی؟ کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھیں اور من مرضی اپنی کریں. میرے بھائیوں، ہمارے شب و روز، ہم ہیں مسلمان، ہمارے کام، ہمارے افعال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جاگنا سونا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا صبر شکر، ہماری غمی خوشی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کر کے دکھایا ہے. انہوں نے ہمیں صبر کی تلقین دی ہے، انہوں نے بے صبری نہیں سکھائی. تو اس لیے یہ بھی کنسیپٹ آج کے محرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بات سن رہے ہیں، مجھے بتائیں محرم الحرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوگ کا مہینہ تھا یا نہیں؟ آپ جائیں ریسرچ کریں، شیعہ سنی جس مرضی جن کی مرضی مکتبہ فکر کی کتابیں اٹھائیں. اگر تو یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمی کا مہینہ ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، نبی کے یاروں نے بتلا دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا ہم مسجد اقصی سے ماتم کا جلوس نکال لیں گے. اللہ کی قسم اب ہمیں دکھاؤ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہم تو ماننے والے ہیں، ہمارے دل میں محبت ہے اہل بیت کی. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ کانسیپٹ بعد میں ڈالے گئے ہیں. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، عجیب بات ہے، محرم المحرام کا مہینہ ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کالا لباس پہننا کوئی دین کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں کالا لباس پہنا؟ آپ پوچھیں، سوال کیجئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تو ہم سب کو بھی پہننا چاہیے، دین ہے نا.
ہمیں بھی پہننا چاہیے، ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا تو پھر دین اس کو کس نے بنایا؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محرم کالا لباس غم کے موقع پہ پہنو یا مصیبت کے موقع پہ پہنو یا محرم میں پہنو تو ہمیں پہننا چاہیے، آپ کو بھی پہننا چاہیے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو پھر ہم کیوں پہنتے؟ اچھا یہ تو ایک اس اینگل سے ہے، ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے 4061 نمبر پہ غالباً، آپ نے کہا سفید لباس پہنو یہ بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو سفید لباس پسند تھا آپ سفید لباس پہنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ نادانوں کی باتیں ہیں۔ آپ شیعہ کی کتابیں اٹھائیں، کسی ذاکر سے پوچھیں، ملا یحجرہ الفقیہ فقہ کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد اٹھائیں، قلینی نے کافی کی شرح کی ہے، اصول کافی کی شرح کافی، فروع الکافی قلینی کی شرح دیکھیں، ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس، امام جعفر صادق نے فرمایا یہ کالا لباس جہنمی اور فرعونیوں کا لباس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت 12 ائمہ جو بنائے گئے ہیں، خود شیعہ نے 12 امام نامزد کیے ہیں، ان میں سے وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کتابیں آپ کی ہیں، آپ پوچھے جا کے کسی ذاکر سے، وہ کہے گا کہ یہ ہم نہیں کہتے کالا لباس پہنے، تو پھر یہ کیوں پہنتے ہیں؟ کم از کم بندہ اپنی فقہ کو تو دیکھ لے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرعونیوں اور جہنمیوں کا لباس ہے، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے آپ کالا لباس پہنے کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی، کالی چادر ہے، کالے موزے، یہ بھی تینوں چیزیں، کالی پگڑی، کالی چادر، کالے موزے، تینوں چیزیں امام جعفر نے ذکر کی ہیں ملا یحجر الفقیہ کے اندر، کہا یہ تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن شلوار قمیض آپ پسند نہیں کرتے تھے، یہ فرعونیوں اور جہنمیوں کا لباس ہے، اس کے باوجود لوگ پہنتے ہیں۔ اچھا، اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید محرم میں کالا لباس پہننا دین کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ دین ہے تو پہنو، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی پہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے رافضی کہے تو آپ کہو کہ ٹھیک ہے میں رافضی ہوں، اہل بیت سے محبت کرنا تو ایمان ہے۔ اگر کوئی آپ کو اصحاب کے محبت کی وجہ سے ناسبی کہے تو کہو ہم ناسبی ہیں، صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ بعد میں سازشیں کی گئی ہیں اسلام کے بارے میں میرے بھائیوں۔ تو آج کا محرم الحرام آپ دیکھیں، وہ کوئی اور اینگل دکھاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرم الحرام ایسا نہیں تھا۔ اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ کام کہاں سے شروع ہوئے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں ذکر کیا، کوفہ کی ہسٹری آپ پڑھیں، کوفہ کے اندر 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیا، حقیقت میں وہ اسلام کے بھی دشمن تھے اور اہل بیت کے بھی دشمن تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کیا، نفرت کی، اور اصحاب رسول کا جو ہے نا وہ دم بننے لگے کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، حقیقت میں وہ بھی اسلام کے دشمن تھے اور وہ بھی اسلام کے اور اصحاب کے دشمن تھے۔ یہ 2 قومیں تھیں، ایک کا پڑا تھا مختار بن ابی عبید، یہ رافضیوں کا لیڈر تھا، اور ایک کا بڑا تھا حجاج بن یوسف، یہ ناصبیوں کا سرغنہ تھا، یہ ظالم تھا، وہ کذاب تھا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیشین گوئی کی تھی، مسلم میں 2545 نمبر پہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقیف قبیلہ کوفہ میں رہتا تھا، آپ نے کہا اس میں 2 بندے ہوں گے، ایک ظلم کی انتہا پر پہنچے گا اور وہ مبیر ظالم بنے گا، اور کہا ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا، جھوٹی روایات بنائے گا،
اور وہ بھی سقیف کا ہوگا، 2 بندے سقیف کے. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. اس کی شرح کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اتفق العلماء، تمام علماء متفق ہیں کہ وہ جو جھوٹا تھا وہ مختار بن ابی عبید رافضی تھا، جس نے اپنے پاس سے روایتیں بنائی اہل بیت کے بارے میں، اور وہ جو ظالم تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، جس نے صحابہ کو بھی شہید کیا، اہل بیت پہ بھی ظلم ڈھائے. اس پر علماء کا اتفاق ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت اور اس کے اوپر شرح پڑھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے. اور اگلی بڑی مزے کی بات ہے میرے بھائیوں، وہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لفظ یاد رکھیں، واللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی بصیرت دی، سارے صحابہ کو ہی اللہ نے بڑی بصیرت دی ہے. تو ہم اصحاب رسول کی جب سیرت بیان کریں گے تو عدل انصاف یہ ہے کہ اگر محرم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرو تو پھر حسن و حسین کا بھی کرو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے نزدیک اہل بیت بھی معظم ہے اور اصحاب بھی معظم ہے. ناسبی اور رافضی جو ہیں، اور رافضی اہل بیت کا دم بھرتے ہیں اور اصحاب رسول کو نیچا کرتے ہیں، اور جو ناسبی ہیں وہ اصحاب رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے اہل بیت کو نیچا کرتے ہیں. ہم اللہ کے فضل سے اہل سنہ والجماعت والے ہیں. ہمارے نزدیک اہل بیت اور اصحاب رسول دونوں کی عزتیں ہیں، دونوں کا احترام ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہی مکمل تب ہوتا ہے جب ہم ان کو اپنے سردار مانتے ہیں، وہ تو ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے نزدیک ان سب کے معاملات ہیں. تو یہ بغض میں آ کے جو ہے نا ایک طرف سے حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا اور دوسرا ضد میں عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں ذکر برابر کریں. اہل بیت بھی ہمارے ہیں، حسن و حسین کن کے ہیں؟ ہمارے ہیں. ہم محدثین کو اٹھا کے دیکھیں، اپنے بچوں کے نام انہوں نے حسن و حسین رکھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہیں، عثمان و علی بھی ہمارے ہیں. ہمارے دل میں تو ذرہ برابر احتمال ہی نہیں ہے ان کے لیے. ہم تو نبی کے سارے یاروں کو جو ہے وہ اپنے سردار سمجھتے ہیں، نبی کے سارے صحابہ کو اپنے سردار سمجھتے ہیں، اپنے بڑے سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کی بھی محبت کا دم بھرتے ہیں. تو اس لیے ناسبیوں اور رافضیوں کی سازش کا شکار نہیں ہونا میرے بھائیوں. ایک بن کے اتفاق کے ساتھ یاد رکھیں اس ملک کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے ایک ہو کر اسلام کی رسی کو، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. اور ایسے بندے جو اہل بیت کے خلاف ہیں یا اصحاب کے خلاف ہیں، ان کو ننگا کرنا ہے، یہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، آپ کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بدامنی ہو. اللہ کے فضل سے جب تک ہم زندہ ہیں یہاں بدامنی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم امن کے دائی بنے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ امن کے ساتھ ہم نے سب کا احترام کرنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو، 2 روایتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آتی ہیں وہ دونوں بڑی اہم ہیں. ایک میں فرمایا، علی رضی اللہ فرماتے ہیں یہلک فیہ رجلان عدو مبغض و محب مفرط. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری وجہ سے 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے دنیا اور آخرت میں. پوچھا کیسے؟ فرمایا ایک وہ جو میرا دشمن مجھ سے بغض رکھے گا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کہا ایک وہ جو مجھ سے محبت کرے گا جھوٹی، اور اتنی محبت کرے گا کہ محبت میں غلو کر کے باقی اصحاب رسول کو گالیاں نکالے گا. کہا یہ دونوں گروہ ہلاک ہوں گے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور ایک روایت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یحبنی قوم، کہا مجھ سے محبت کریں گے کچھ لوگ اور کہیں گے کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، لا يدخل النار فی حبی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری محبت میں اللہ کے دوسرے پیاروں کو گالیاں نکالیں گے، اصحاب رسول کی عزت نہیں کریں گے اور میری محبت میں غلو کریں گے اور اسلام سے باہر نکل جائیں گے. کہا وہ بھی جہنم میں جائیں گے. کہا لا یبغضنی قوم، اور کہا مجھ سے نفرت کرے گی کچھ لوگ، کچھ قومیں، ایک گروہ ایسا ہوگا. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ مجھ سے نفرت کریں گے، لا يدخل النار حتی يدخل النار فی بغضی، وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مجھ سے محبت میں غلو کرنے والا گروہ بھی جہنم میں جائے گا جو میری اور میری آل و عیال کی محبت میں نبی کے دوسرے صحابہ کو گالیاں دیں گے. اور فرمایا وہ جو اہل بیت سے نفرت کریں گے اور علی سے بغض رکھیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ دونوں چیزیں اسلام نہیں ہیں. اس وقت بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا تب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تربیت یافتہ اصحاب اور آپ کے بتلائے ہوئے خیر القرون وہ تب سے ہمیشہ انصاف کی بات کرتے آ رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے علی کو بھی اپنا تاج مانتے ہیں, حسن و حسین کو بھی اپنے سردار کہتے ہیں, ابو بکر و عمر عثمان کو بھی اپنے سر کا تاج کہتے ہیں. یہ ہے اہل سنہ, یہ ہے وہ جو راہ نجات پر ہیں, یہ ہے خیر القرون, اور یہ ہمیشہ سے اپنے ہر معاملے کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور آپ کے بتلائے ہوئے دین کے مطابق کرتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں. اور ایک اور بات آپ کو کہہ دوں, ہمیشہ اچھی بات کو لینا چاہیے اور بری بات کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی بات کیا ہے؟ رافضیوں میں اچھی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کریں, یہ ہمارا ایمان ہے. اہل سنہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. آپ رافضیوں سے اہل بیت کی محبت والی بات لیں اور ناصبیوں سے اصحاب رسول کی محبت والی بات لیں اور دونوں سے محبت اپنے سینے میں رکھیں. یہ ہے ایمان, یہ ہے اصل اہل سنہ والجماع کا عقیدہ. ہم نہ اصحاب رسول کو برا جانتے ہیں, نہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور ہمیں تو سکھایا یہ کیا ہے, آپ پڑھے درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہو؟ ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم تو اپنی نماز جو ہے وہ درود شریف سے مکمل کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول اور آپ کی آل کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں. اور میرے بھائیوں ہم اصحاب رسول جو ہے ان کا بھی دم بھرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کسی کی دشمنی میں ایسا نہیں بننا کہ آپ حق کو چھوڑ دیں, اور کسی کی محبت میں بھی ایسا نہیں بننا کہ آپ حق کو چھوڑ دیں. محبت اور دشمنی میں بھی غلو نہیں کرنا, انصاف پہ قائم رہنا ہے. تو میرے بھائیوں آج محرم کا سٹیٹس جو ہے کچھ اور دکھایا جاتا ہے. آپ نے اپنے آپ سے, اپنے بچوں سے, اپنے دوستوں سے, گرد و نواح سے یہی سوال کرنا ہے کہ یہ جو محرم میں آج ہم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیا ہے تو ہم کریں, اگر انہوں نے نہیں دیا تو یہ دین نہیں. اور لڑنا جھگڑنا کسی سے نہیں, سب کو کہنا کہ ہم اتفاق پر آتے ہیں ایک رسی پہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دکھاؤ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم میں کالا لباس پہنو, ہم بھی پہنتے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے 10 دنوں میں جو ہے اور پورا مہینہ باہر بازاروں ننگے پاؤں پھرو اور سر پہ مٹی ڈالو, چہرے کو پیٹو, گریبانوں کو چاک کرو اور عورتیں ننگے سارے ننگے پاؤں باہر پھرے, تو ہم بھی جاتے ہیں. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں اور ہم کفارہ بھی کریں گے. اتنے سالوں جو نہیں نکالا ہم روزانہ نکال دیا کریں گے, اللہ سے معافی بھی مانگیں گے. آپ ہمیں حدیث تو دکھاؤ, نہ مانے تو تب ہے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو پھر اللہ کی رسی کو تھامو, فرقہ واریت کو ختم کرو. پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ کرائسس میں ہے میرے بھائیوں, مالی کرائسس ہیں, مصیبتیں ہیں, دشمن اس کے اوپر پنجے آزمائے ہوئے ہیں, جمائے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ مذہبی ایشو اس کو مزید بگاڑ رہے ہیں. اس بات کی طرف آ جاؤ جو اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے, وہی دین حق ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، یہ میرے الفاظ ذہن نشین کر لیجئے، یاد رکھیں. آپ نے کبھی بھی کوئی کام جو دیکھیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کام شیعہ کرتے ہیں ہم اس لیے یہ نہیں کریں گے، یہ کام سنی کرتے ہیں ہم اس لیے کریں گے. نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شیعہ کرے یا سنی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ دین ہے اور یہی کلمے کا کنکلوژن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، دین نے کہہ دیا ہے کہ تم محرم میں 10 محرم کو جا کے قبروں پہ مٹی ڈالو تو ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں آیا تو جاؤ قبروں کو اونچا کرو، اور اگر نہیں آیا تو یہ دین نہیں. اگر کہہ دیا گیا کہ 10 محرم کو سبیل لگاؤ اور جا کر پانی پلاؤ، کھانے کھلاؤ تو کھلاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول سے یہ ثابت نہیں تو یہ دین نہیں بن سکتا. یاد رکھیں. اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو اسے دین میں لے کر آؤ گے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، یہ خرافات ہے، یہ دین کو بدلنا ہے میرے بھائیوں. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہمارے لیے دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو روزے رکھے جاتے تھے. آج اگر ہم نے وہ سٹیٹس چینج کیا ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے. آپ کے سامنے جو بھی ہو آپ اسے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں. آپ نے کہنا میرے بھائی آپ مجھے بتائیے کہ میرے پیارے پیغمبر نے اگر یہ کیا ہے تو میں کرتا ہوں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر دین ان پہ مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر کی پیروی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر اہل بیت کی محبت ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اصحاب رسول کی محبت ڈالے. اللہ رب العالمین اپنے بڑوں کی ہمیں عزت کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں سے شفقت محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے.